بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی ہے۔ ایک، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 93۔ ترجمہ، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو ایسا ہے جیسا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو ایسا ہے جیسا اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 32۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارادہ یا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کے زیر میں رہے گی۔ نیز جب اس کے ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر دو بھروسہ نہ ہو، ایک کہ ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کر ارد پر نمودار ہوئے، اور گردش ماہ سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرات انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کا کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور وہ پھر دراز سیخ کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب مثل بن چکی ہے، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی۔ تیسرا، وہ شخص جو جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس کے وقت تک رکھے گا جب تک اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ وہ جس کے ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک کی بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند پرند، ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اور ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچانو اور اس کا قرض ادا کر دیا کرو، اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی
مقدار بھر مدد کرے، جو اس کے کسی عشق میں مبتلا ہو اور جدائی ہے تو ڈرتا ہو کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھی بڑھ سکتا ہے، وجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ڈپریشن کا سامنا کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل جاتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی کہ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی ہے یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں ان میں جلدی موت کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد بالخصوص ذیابطین کے مریضوں میں سے اس کے نیچے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہم سے پہلے جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوطی تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکہ نکاح دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابطین سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھتا ہے۔ طبی جرنل نیچر میں بہار میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا جو رات بھر میں دماغی کنگشن دوبارہ منظر کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور مختلف مسائلوں کا شکار بن جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیں اور ہمارے چینل سے جڑ رہے ہیں۔ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔